کون کون باتیں کر رہے، کون کون کدھر دیکھ رہے، سب بھی ہم ہی نہیں دیکھ رہے، انہوں دیکھ رہے ہے نا. مگر بے فکر رہو، ان کے ہاتھ میں جو ہے لکڑی نہیں، پھول کی پتی ہوتی ہے. تو آئیے اب سب مل کر بآواز بلند ایک اور مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. کسر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں، کسر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی سارے زمانے میں. کسی چیز کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں، بس مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آب و دانے میں. اور یہ اسٹیج کو دیکھ کر میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے جو معزز شخصیت موجود ہے، یہ 25 سال سے امامت پر ہیں. 25 سال پار ہو چکے. ایسی یہاں پر شخصیات موجود ہیں، باپ کے بعد بیٹے امامت پر ہیں. ماشاءاللہ لائن وہی ہے. اور یہاں پر دیکھیے ہمارے حافظ و قاری محمد جعفر صاحب، اور ہمارے حافظ و قاری محمد فیروز صاحب، اور ہمارے ان کے برادر اکبر سید شاہ غوث پیر قادری صاحب، محمد عبد القدیر صاحب، یہ ہمارے نعت خواں. اور ان تمام پر کہ باپ کی طرح وہ بھی نیابت کرنے والے سید شاہ توصیف قادری صاحب، ان تمام کو دیکھتے ہوئے نہ مقرر ہوں نہ مولانا. ہمارے سید صاحب بہت کچھ بول دیے، بہت کچھ بول دیے، بہت کچھ بول دیے. بہت کچھ اس لیے بولے انہوں کو دیکھ اچھے آدمی، اچھا آدمی بولتا ہے تمام چیزیں، برا آدمی کیوں کر بولتا بتائیے. نہ مقرر ہوں نہ مولانا، نہ مقرر ہوں نہ مولانا، بس گونجیے دل میں سنا دوں حق کا پروانہ. میرے معزز سامعین، ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے میں موجود ہیں. سال کے 12 مہینوں میں ایک ایسا مہینہ ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے گلی گلی کے بچے، محلے محلے کے بچے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پربہار موقع سے وہ تمام لوگوں کے سامنے سال بھر کیا سیکھے وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اپنے معافی ضمیر کو پیش کرتے ہیں. میرے معزز کہ خوش نصیب ہے وہ طلبہ جو حسنین میں آ کر، مدرسے حسنین میں آ کر وہ دینی تعلیم سے آراستہ پیراستہ ہو رہے ہیں. میرے معزز یہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کے دلوں میں 40 احادیث یاد موجود ہیں، 40 احادیث موجود ہیں. یہ سال 40 احادیث تو ہمارے استاد جو مدرسے حسنین کے ہیں ان سال 40 احادیث یاد دلا دیے، اس کے آگے کے 40 احادیث یاد دلا دیں گے. پھر تیسرا سال آئے گا، اس کے آگے کے 40 احادیث یاد دلا دیں گے. یوں تو بچے کو عالم دین بنا دیں گے، اس کا سینہ علم کا سمندر ہو جائے گا. میرے معزز کیا خوش قسمتی ہے بچے کی. آگے وہ بتا رہا ہے وضو میں کتنے فرائض ہے، وضو میں کتنے سنن ہے. میرے معزز محلے میں مدرسہ ہونے کا یہی فائدہ ہوتا ہے. ہمارے بچے کو وضو کرنے کا طریقہ آ گیا، پانی نہانے کا طریقہ آ گیا، فاتحہ دلانے کا طریقہ آ گیا. مگر میرے معزز اگر مدرسہ نہ ہو یہ تمام چیزوں سے ہمارا بچہ غافل ہوتا نظر آئے گا. ذرا غور سے سنیے گا، کم وقت لے کر میں حاضر ہوا ہوں. یہ بڑے بڑے حضرات یہاں پر موجود ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں جلوہ گر ہوئے. کیا دیکھتے ہیں کہ دو الگ الگ جماعتیں ہیں صحابہ کرام کی. ایک جماعت میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، ایک جماعت میں قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے، دین کی تعلیم ہو رہی ہے، سیکھنے سکھانے کا معاملہ چل رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیچ مسجد نبوی کھڑے ہو گئے. کہا دونوں محفل کھڑے ہوئے ہیں، ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں. یہ بھی متبرک محفل ہے، یہ بھی متبرک محفل ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جا رہا ہے اور اس محفل میں قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے. میرے معزز سامعین، سیدھے اللہ کے رسول نے قرآن کی تعلیم جو سکھائی جا رہی تھی اس محفل پر آ کر بیٹھ گئے. کہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دینی تعلیم کو پھیلانے کے لیے دنیا میں مبعوث کیا ہے. میرے معزز سامعین پتہ کیا چلا؟ دینی تعلیم کی بہت بڑی اہمیت ہے. ماشاءاللہ ہمارے مدرسے حسنین کے طلبہ اچھے انداز میں آ کر یہاں پر انہوں نے اپنا
تعلیمی مظاہرہ کیا۔ میرے معزز سامعین، جب یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں جب علم آ جائے گا، انہیں نماز پڑھنے کا طریقہ آ جائے گا۔ ہائے اللہ کتنے خوش نصیب ہمارے بچے مدرسے حسنین کے، انہیں سرکار کی سیرت سے آشنا ہے اور سرکار کی سیرت ان کے سینے میں موجود ہے۔ میرے معزز، ایک طالب علم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیدا ہوئے سجدے میں چلے گئے۔ میرے معزز، وہ یہ بتا رہا تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی سجدے میں جا کر امت کو سبق دے دیا۔ نبی سجدے سے پسند کرتا ہے، سجدے کو پسند کرتا ہے۔ اگر تم سجدے کو اپناؤ گے گویا کہ نبی کی آنکھوں میں ٹھنڈک پیدا کرنے کا تمہیں مقام ملے گا۔ میرے معزز سامعین، انداز لگائیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے۔ ہمارے آقا پیدا ہوئے سیدھے سجدے میں چلے گئے، اپنی امت کو یاد کیا۔ میرے معزز سامعین، اللہ کی سیرت، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے واسطے نمونہ عمل ہے۔ میرے معزز ذرا غور سے سنیے گا، میں اب آخری الفاظ بول کر اپنی جگہ کو لے رہا ہوں۔ نماز ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، حج ایک عبادت ہے، اعتکاف ایک عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام عبادتوں کے ساتھ ساتھ پیر کے دن بھی روزہ رکھا، جمعرات کو بھی روزہ رکھا، ایام بیت کے روزے رکھے، 13، 14، 15۔ میرے معزز سامعین، یہ تمام عبادات ہیں، ان تمام کی جگہ پر نبی دو جہاں نے چند چیزوں کو بتایا کہ یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ وہ چیزیں کیا ہے؟ غور سے سنیے گا۔ آپ مدرسے حسنین میں آئے ہوئے ہیں، مدرسے حسنین کے دامن میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ متبرک چہروں کا دیدار کر رہے ہیں۔ نماز ہی عبادت نہیں، نماز کے ساتھ ساتھ حج، روزہ، اعتکاف، یہ تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی عبادت ہے۔ یہاں پر مدرسے حسنین میں سکھایا جاتا ہے ہمارے بچے چھوٹی چھوٹی باتیں بتائے مگر دکھنے میں ان کے ثواب کی طرف نظر ڈالا جائے تو اللہ تبارک و تعالی بے شمار ہمیں اس میں تحفہ رکھا ہے۔ میرے معزز سامعین، ذرا غور سے، کوئی بندہ چھینکتا، الحمدللہ ہمارے طالب علم مدرسے حسنین کے کیا خوب انداز میں چھینکنے کے آداب بتائے، چھینکنے کے طریقے بتائے۔ کوئی اور مذہب کی کتاب ہے تو اٹھا کر بتائیے۔ یہ تمام چیزیں اگر موجود ہیں، واحد اسلام ہے، یہ تمام چیزیں اس میں موجود ہیں۔ اگر کسی کو چھینک آ جائے الحمدللہ، اور سننے والا یرحمک اللہ، طالب علم نے تو بتا دیا مگر اس کے پیچھے کتنا بڑا انعام ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ سمندری سفر کر رہے ہیں۔ آپ سمندری سفر کرتے کرتے آپ کا جہاز، آپ کا اسٹیمر پورا کنارے کو پہنچا اور ایک جہاز سفر شروع کر رہا تھا تو دونوں کشتیاں جب آمنے سامنے ہوئی، اس کشتی سے چھینکنے کی آواز آئی اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہاں کا پالنہار ہے۔ میرے معزز، یہ آواز آئی، میں بچوں سے کہوں گا پورا ادھر توجہ رکھیں، میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ میرے معزز سامعین، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کی کشتی بالکل وہ کنارے پر پہنچ چکی۔ حضرت ابو درداء نے کہا کہ اے ملاح، اے کشتی چلانے والے، مجھے اس کشتی کا تعاقب کرنا ہے۔ کتنا لوگے؟ 2 دینار لوں گا۔ میرے معزز سامعین، اب وہ کشتی پھر پلٹی اور دونوں کشتیاں جب آمنے سامنے ہوئی، حضرت ابو درداء نے کہا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ انہوں نے جواب دیا، گویا کہ عبادت کی، نبی کی سنت پر عمل کر کے، نبی کی سنت پر عمل کرنا گویا کہ عبادت کرنا ہے رب الجلال کی۔ نبی کا طریقہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ میرے معزز سامعین، حضرت ابو درداء نے کشتی چلانے والے سے کہا اب مجھے کنارے پر چھوڑ دو، میرا کام ہو گیا۔ کشتی چلانے والے نے کہا آپ یرحمک اللہ بولے تو 2 دینار خرچ کر ڈالے۔ میرے معزز، جب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ اپنے سواری سے اتر کر جا رہے تھے، غیب سے آواز آئی، غور سے، تو نے 2 دینار کے بدلے جنت کو خرید لیا۔ میرے معزز، یہ نبی کی سیرت ہے، نبی کے اخلاق، نبی کے کردار۔ جب ہمارا بچہ یہاں پر آ کر بڑھے گا، کتاب پڑھے گا تو یہ تمام چیزیں سیکھتا نظر آئے گا۔ میرے معزز سامعین، میں آگے بڑھ رہا ہوں، اور کیا کیا عبادات ہیں
نبی دو جہاں نے فرمایا مریض کی عیادت کرو، مریض کی عیادت کرو۔ جب تم صبح سویرے مریض کے پاس جاؤ گے، تمہاری طبیعت کیسی ہے، مزاج کیسی ہے، حال چال کیسے ہیں؟ میرے معزز سامعین، اللہ کے رسول نے فرمایا شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ پوچھنے والے کے لیے۔ مریض سے پوچھنے والے، تیری طبیعت کیسی ہے، مزاج کیسی ہے، حال چال کیسے ہیں؟ یہ پوچھنے والے کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کرتے، دعا کرتے ہیں۔ ہم یہاں پر دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو۔ ارے ایسا کام کر جاؤ روحانی مخلوق ہمارے لیے دعا کرے۔ عید میلاد النبی کے پربہار موقع سے ہم آئے ہیں، یہ عیدوں کی عید ہے۔ میرے معزز سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مریض کی عیادت میں اپنا وقت لگایا تو جتنا وقت لگایا اتنا دیر گویا کہ جنت میں پھل چننے میں لگا دیا۔ انداز لگائیے۔ اب آئیے آگے بڑھی، یہ بھی تو عبادت ہے مریض کی عیادت کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب وہ کشتی پھر پلٹی اور دونوں کشتیاں جب آمنے سامنے ہوئی، حضرت ابو درداء نے کہا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ انہوں نے جواب دیا گویا کہ عبادت کی، نبی کی سنت پر عمل کر کے، نبی کی سنت پر عمل کرنا گویا کہ عبادت کرنا ہے رب الجلال کی۔ نبی کا طریقہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ میرے معزز سامعین، حضرت ابو درداء نے کشتی چلانے والے سے کہا اب مجھے کنارے پر چھوڑ دو، میرا کام ہو گیا۔ کشتی چلانے والے نے کہا آپ یرحمک اللہ بولے تو 2 دینار خرچ کر ڈالے۔ میرے معزز، جب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سواری سے اتر کر جا رہے تھے، غیب سے آواز آئی غور سے، تو نے 2 دینار کے بدلے جنت کو خرید لیا۔ میرے معزز، یہ نبی کی سیرت ہے، نبی کے اخلاق، نبی کے کردار۔ جب ہمارا بچہ یہاں پر آ کر بڑھے گا، کتاب پڑھے گا، تو یہ تمام چیزیں سیکھتا نظر آئے گا۔ میرے معزز سامعین، میں آگے بڑھ رہا ہوں، اور کیا کیا عبادات ہیں؟ نبی دو جہاں نے فرمایا مریض کی عیادت کرو، مریض کی عیادت کرو۔ جب تم صبح سویرے مریض کے پاس جاؤ گے، تمہاری طبیعت کیسی ہے، مزاج کیسی ہے، حال چال کیسے ہیں؟ میرے معزز سامعین، اللہ کے رسول نے فرمایا شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ پوچھنے والے کے لیے۔ مریض سے پوچھنے والے، تیری طبیعت کیسی ہے، مزاج کیسی ہے، حال چال کیسے ہیں؟ یہ پوچھنے والے کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کرتے، دعا کرتے ہیں۔ ہم یہاں پر دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو۔ ارے ایسا کام کر جاؤ روحانی مخلوق ہمارے لیے دعا کرے۔ عید میلاد النبی کے پربہار موقع سے ہم آئے ہیں، یہ عیدوں کی عید ہے۔ میرے معزز سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مریض کی عیادت میں اپنا وقت لگایا تو جتنا وقت لگایا اتنا دیر گویا کہ جنت میں پھل چننے میں لگا دیا۔ انداز لگائیے۔ اب آئیے آگے بڑھی، یہ بھی تو عبادت ہے مریض کی عیادت کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کو کندھا دیا۔ جنازے کو کندھا دینا عبادت ہے، جنازے کو کندھا دینا عبادت ہے۔ کیوں؟ میرے نبی نے دیا۔ میرے معزز غور سے، یہ تمام چیزیں ہمارے بچے بتا کر گئے، ہم خاموش بیٹھے، مگر یہ اس میں ان تمام باتوں میں یہ تمام باتیں پوشیدہ ہیں۔ میرے معزز، نبی دو جہاں نے فرمایا اگر کوئی جنازے کے پیچھے 40 قدم چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 40 کبیرہ بڑے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ 40 بڑے گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ نہیں، بڑا گناہ 40 گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مدرسے حسنین کی ہوائیں لیتے ہوئے بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں سکون عطا فرمائے، یہ سکون ہمیشہ دائم رکھے۔ میرے معزز، مدرسے حسنین کے دامن میں آ کر بیٹھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کے بارگاہ میں ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ گھر میں برکت نہیں ہے، وظیفہ عطا فرما دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جا، جب تو گھر میں داخل ہو گھر والوں کو سلام کر اور مجھ پر جو ہے کہ درود پڑھ اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھ۔ عبادت، تم گھر میں جاؤ تو عبادت کرتے ہوئے جاؤ، گھر کے باہر آؤ تو عبادت کر کے آؤ۔ یہ عبادت دراصل
نبی کی پیروی ہے، نبی کے نقش قدم پر چلنا ہے. نبی کے فرامین دراصل جو ہے اللہ کی عبادت کہلاتی ہے. میرے معزز سامعین، اللہ کے رسول نے فرما دیا جب جب تم گھر میں جاؤ گھر والوں کو سلام کر کے جاؤ، اور ایک مرتبہ رب ذوالجلال کا کلام قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. ابھی طالب علم نے کیا خوب تقریر کی. ہمارے تمام عصا کے حفاظ کرام عش کرنے لگے. ہمارے حافظ صاحب تو کہہ رہے تھے ارے خطبہ جمعہ یاد دلا دو، نماز جمعہ پڑھنے کے قابل ہو جائے گا. یہاں تک کہہ دیا انہوں نے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب پر. کیا جامع کتاب، کیا جامع تقریر. آپ اس کو خطبہ اولا خطبہ جمعہ یاد دلا دو، وہ جمعہ پڑھ کے نماز پڑھانے کا قابل ہو جائے گا. میرے معزز، ایسا انہوں نے پتھر کو ہیرا بنایا ہے. پتھر کو ہیرا بنایا. کیوں؟ یہاں پر امام حسن ہی کا نہیں، امام حسن و حسین کا فیضان ہے. میرے معزز سامعین، یہ اسکول پڑھنے والے طلبہ، یہ اسکول جانے والے طلبہ جو دن میں اپنے پیٹھ پر کتابوں کی تھیلی لگا کر وہ اسکول کو جاتے ہیں، مگر ہائے اللہ وہی طالب علم جب شام کو جب اپنے تھکا ماندہ آتا ہے، ماں اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی کتاب عطا کر دیتی ہے، وہ اپنے سینے پر لگا کر یہاں پر آ کر اس کے فیوز اور برکات سے مالا مال ہوتا ہوا چلا جاتا ہے. میرے معزز سامعین، میں آخری بات کہہ رہا ہوں کہ ہم میلاد النبی کے جلسے میں آئے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرنے سے لے کر ہمیں ہر چیز بتا دیا کہ سجدہ ایک عبادت ہے، رکوع ایک عبادت ہے، حج ایک عبادت ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں بتایا کہ کسی کو دیکھو تو مسکرا لیا کرو، کسی کو دیکھو تو مسکرا لیا کرو. ایک کا دوسرا، ابھی ہمارے طالب علم نے کہا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. میرے معزز، ایک کا دوسرے کو دیکھ کر مسکرانا ثواب کتنا بڑا ہے؟ صدقہ کرنے کے برابر. یہ نبی کی سیرت ہے، بچہ بتا کے گیا. اگر یہی چیز وہ عمل کرتا چلا جائے، ہائے اللہ، اور کیا کہہ رہے، جب بڑا ہو جائے گا اسے اچھا اور برے کا فرق معلوم ہو جائے گا، حلال حرام میں فرق معلوم ہو جائے گا. ایک طالب علم نے تو یہاں تو کہہ دیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. زور سے بولو. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ہمیں جب یہ حدیث میں جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ماں کو ایک مرتبہ دیکھے اللہ تعالیٰ اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے. اب ایک صحابی کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ، اگر کوئی اپنے ماں باپ کو دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو کیا اللہ تعالیٰ 100 حج کا ثواب عطا فرمائے گا؟ میرے معزز، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس سے بھی بڑا ہے. تم 100,000 مرتبہ ماں کا چہرہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالی 1000 حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا. میرے معزز، یہ نبی کی سیرت ہے، یہ نبی کے اخلاق ہے، نبی کی کردار ہے. اب آخری وہ بات جو گھر میں برکت کا ذریعہ کا وظیفہ تھا وہ سماعت فرما لیں. گھر میں جاؤ تو عبادت کرتے ہوئے جاؤ، گھر سے باہر آؤ تو عبادت کر کے آؤ. دراصل یہ نبی کے فرامین ہیں. میرے معزز سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی آئے، یا رسول اللہ گھر میں برکت نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا گھر میں جاؤ تو سلام کرو، ایک مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ سورہ پڑھ لینا. وہ صحابی رسول نے اس پر عمل کیا، اتنی برکت پیدا ہو گئی، سارے محلے کو کھانا کھلانے لگے. اب سنیے، پھر وہ آئے نبی کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ گھر میں بے شمار برکتیں پیدا ہو گئی، بے شمار برکت. یا رسول اللہ گھر میں کوئی نہ ہو تو کسے سلام کروں؟ آخری بات بتا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا. گھر میں بیوی بھی نہیں، بچے بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، کسے سلام کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جا دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ مجھے سلام کر. تو دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ کر سلام کرے گا، میں تیرے سلام کا جواب دوں گا. السلام علیکم، مجھے سلام کر. میرے معزز سامعین، مدرسے حسنین میں سالانہ جب آتے ہیں دل باغ باغ ہوتا ہے. یہ وہ تمام حفاظ کرام جو دور دراز سے یہاں پر آئے، اللہ ان کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے، اور محبتوں میں آئے ہیں. اور ہمارے سید اسماعیل صاحب ماشاءاللہ یہ وہ مرد مجاہد ہے، اللہ کا فضل الحمدللہ. یہ ادونی کے کونے کونے کو سنبھالے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، ادھر کا ایک کونا ادھر کا کونا. اچھے بچوں کو چھانٹتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں،
بچوں کو ہیرا بنانے کی فکر کرتے ہیں. اب یہاں دیکھو کیا کیا علمی موتیاں انہوں نے جو ہمارے درمیان سمٹی ہیں, بکھری ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کے سینوں کو الم نشرح لک صدرک کا فضیلہ عطا فرمائے. مدرسے کے اراکین, مخلصین, محبین, معاونین الحمدللہ قابل تعریف ہیں جو اس ایریے میں ماشاءاللہ اس ادارے کو چلا رہے ہیں. اللہ ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے اور ہمارے حاجی صاحب اللہ ان کو صحت عطا فرمائے, تندرستی عطا فرمائے. وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس ادارے کا قیام کیا, قائم کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ بھرپور برکت عطا فرمائے. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب اچھے طریقے سے منائیں. اب لاسٹ یہاں دیکھو میری بات پوری توجہ کے ساتھ, 2-3 باتیں بس. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عیدوں کی عید ہے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں میں سال میں 2 مرتبہ فاتحہ دلاتا ہوں, سال میں 2 محفلیں کرتا ہوں, ایک امام حسین کی, ایک میلاد النبی کی. ایک مرتبہ ایسا ہوا میرے پاس کچھ بھی پیسے نہیں تھے. یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہہ رہے ہیں. یہ کون؟ ان کی کتابیں ہم بھی پڑھتے ہیں, غیر بھی پڑھتے ہیں. کوئی ایسا مدرسہ نہیں, کوئی ایسی لائبریری نہیں جن میں ان کی کتابیں موجود نہ ہوں. میرے معزز ایک مرتبہ ایسا ہے, وہ کہتے ہیں گھر میں پیسے ہی نہیں ہیں, ہم نے چنے رکھ کر فاتحہ دلایا. میری قسمت کا ستارہ اوج ثریا کو بلند ہوا, نبی کا دیدار ہوا, ہاتھ میں چنے ہیں. اے عبدالحق تمہارے چنے بھی مجھے پسند ہیں. میرے معزز سامعین, ہمارا شہر ادونی ایک بابرکت شہر ہے, ایک رحمت والا شہر ہے, ایک رفعت والا شہر ہے. ہمارے شہر میں کوئی ایسا محلہ نہیں جس محلے میں موئے مبارک کا نام. آپ اطراف روکنا 100 کلومیٹر جائیں, ایسی برکت آپ کو نہیں ملے گی, ایسی رحمت آپ کو نہیں ملے گی. میرے معزز یہاں پر الحمدللہ کہ موئے مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم ملتے ہیں, دیدار کرنی چاہیے. اور ہمارے شہر ادونی میں اب جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شروع ہوا ہے. میرے معزز جلوس محمدی میں باادب بانصیب شرکت فرمائیں, بمقام مسجد دھول شاہ پہلوان سے لے کر جامع مسجد تک. ایک بات اب ذرا غور سے سنیں, جلوس میں اپنے کلوں پر چاند تارے لگانا, اپنے ہاتھ میں وہ جو ہے کڑی ڈالنا یا پھر جو ہے پٹی ڈال لینا, یہ میرے معزز جس میں یہ لکھا ہوا ہے جشن عید میلاد النبی مبارک, جس میں یہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے معزز اگر نماز کا وقت آ جائے تو ہم جو ہے کیسا وضو کریں گے؟ یہاں تو چاند تارا لگا ہوا ہے, اگر چاند تارے کے اندر جو ہے اگر پانی نہ پہنچے تو اس کا وضو نہیں ہوگا, وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. نہیں لگانا چاہیے, نہیں لگانا چاہیے. یہ پٹی وغیرہ نہیں باندھنی چاہیے, یہ ہاتھ میں دیگر چیزیں نہیں باندھنی چاہیے. باادب بانصیب عزت کے ساتھ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانی چاہیے. ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے یہاں چاند تارا لگا لیے, یہاں چاند تارا لگا لیے اور سر پر جو پٹی باندھ لی. یہ ہمارا طریقہ نہیں, یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. ہم نہیں لگانا چاہیے, ان چیزوں سے دور رہنی چاہیے. یہ عید میلاد النبی کا حصہ نہیں ہے. عید میلاد النبی کا حصہ نمازوں کی پابندی, غریبوں کی مدد, یتیموں پر دست شفقت اور سلام عام کرنا, مسکرانا اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرنا. نبی نے فرمایا المسلمان اذا تصافحا لم يبقى بينهما ذنب الا سقطا. جب 2 مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ان چیزوں پر ہمیں عمل کرنا, یہی عید میلاد النبی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس میں یعنی جلوس عید میلاد النبی میں شرکت کرنا, عزت کے ساتھ, عظمت کے ساتھ, زبان پر درود مقدسہ کو جاری کرتے ہوئے, بہترین نعرے لگاتے ہوئے, آئے غیر نعروں سے بچتے ہوئے, جو شریعت نے اجازت دی, جو ہمارے علماء کرام بتاتے ہیں ایسے نعروں کو لے کر چلے تو یہ جو ہے ہمارے لیے بہتر یہ ہے. اور یہی چیزیں ہمارے مستقبل کو سنوارتی نظر آتی ہیں. تو یہ بات یاد رکھو ہمارے بچوں کہ پٹی وغیرہ باندھنا اور چاند تارے وغیرہ لگانا, ان تمام چیزوں سے بچو, پرہیز کرو. یہ عید میلاد النبی کا حصہ نہیں ہے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.